ویورز، پچھلی ویڈیو میں جس طرح ہم نے حج کے اوپر بات کی تھی کہ سیلیبریشن کیا چیز ہے، اسلام کے اندر سیلیبریشنز کیا ہیں، اور اسلام سیلیبریشن کو عبادات کے اندر کس طرح سے کنورٹ کر کے اپنے تمام جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر کیسے اپلائی کرتا ہے۔ ویورز، حج ان تمام 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی تمام فضیلت اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان سے اس بابت بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں اس طرح دیکھتا ہوں خواب میں۔ وہ بھی چونکہ نبی ہیں اور نبی اللہ کی رضا کو سمجھتا ہے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان، جیسا کہ خواب کے اندر آپ کو بشارت ہوئی ہے، تو یہ بشارت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ہیں، آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کریں۔ عید الاضحیٰ کے اوپر لوگ 1 دن 2 دن، جیسا کہ ابھی اس سیزن میں چل رہا ہے، جانور لاتے ہیں اور لا کے ذبح کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنی پیاری چیز آپ کسی بھی جانور کو 1 ماہ یا 2 ماہ اپنے پاس رکھیں، اس کے ساتھ انس کریں، اس کے ساتھ پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، پھر اسے ذبح کریں، تو یہ قربانی سنت ابراہیمی کی قربانی کے اوپر منحصر ہوگی۔ تو جس طرح سے حج سیلیبریشن ہے، بالکل اسی طرح صرف اور صرف حضور پاک کی امت میں نہیں، اس سے پہلی امتوں میں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی عمریں پوری کیا کرتے تھے، اور آخری ایام میں مکہ شریف میں وہ آ جایا کرتے تھے، اور مکہ شریف میں تقریباً 1000 سے 1200 1400 کے قریب انبیاء علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں ان کے کیونکہ مقبرے بھی نہیں بنے، جو دالان ہے حرم پاک کا جس میں طواف ہوا کرتا ہے، اس دالان میں کم از کم 200 سے 250 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ انبیاء کے مزارات ہیں، کہ یہاں پر حاجیوں کے قدم لگیں گے، حاجی یہاں پر طواف کریں گے، اور ہم نیچے اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ چونکہ قبر کے لیے ایک بڑی پرنور جگہ ڈھونڈنا یہ انبیاء کرام بلکہ اولیاء کرام کا بھی خاصہ ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں ہی اپنی قبریں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہاں پر جا کر تسبیحات، درود پاک، سورہ یاسین کا ورد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سیلیبریشنز، حج کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ آج کل چونکہ دور حج کا ہے، اس لیے حج کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ڈسکس کی جائیں تو بڑے علم والی چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تب جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے آقا کریم علیہ السلام کو اپنی ذریت میں مانگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم مزدوری کیا مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے خدا، وہ جو سب سے سردار نبی، سب سے بڑا نبی تیرے انبیاء کی فہرست میں آنے والا ہے، اس کو میری ذریت میں کر دے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ رب العزت نے جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس کو موم کر دیا، اور آپ کے قدموں کے نشان اس پہ ثبت ہو گئے۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ کی دالان کے اندر مقام ابراہیم کے نام سے ثبت ہے۔ مقام ابراہیم کی اتنی فضیلت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر اس پوزیشن میں آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں کہ یہ پتھر خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان میں ہو تو آپ کا حج قبول ہوگا۔ کتنی فضیلت ہے! حالانکہ اللہ رب العزت کا دین اسلام ہمیں تمام پتھروں کے سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن یہ پتھر ایسا ہے کہ جسے خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان حائل رکھ کر 2 نفل پڑھوائے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کس دعا کے وقت اس پتھر کو موم کر رہے تھے، اور وہ حضور پاک کی اپنی ذریت میں آمد کی دعا تھی۔ تو ذرا سیلیبریشن کا مقام چیک کیجئے، اسلام کے اندر سیلیبریشن کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔
اور ضروری نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پوری زندگی انہی پتھروں کے اوپر آئے ہوں، بلکہ اور بھی کئی پتھر ہوں گے جن کے اوپر ان کے قدم آئے مبارک پڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی ایک عہد کر لیا، ان کے ساتھ وعدہ ہو گیا، تو جب جانے لگے راستے میں شیطان نے آپ کو بہکایا کہ ابراہیم یہ آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، اس کو اس طرح سے مت ذبح کیجئے، یہ تو آپ کی بڑی پیاری اولاد ہے۔ آپ نے کنکر اٹھائے، اسی وقت پتھر کو مارے، اور اس کو اللہ رب العزت نے حج کا ایک رکن بنا دیا اور عبادت کے طور پہ اس کو رکھ دیا کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے۔ اب پتھر مارنا سمپلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنی۔ عمرے پر کوئی بھی جاتا، اللہ پاک حضور آقا کریم علیہ السلام اسے فرض قرار دیتے، کبھی عمرے کے اندر رکھ لیتے ہیں، لیکن حج کے اندر رکھا ہے، فرض عبادت کے اندر۔ تو سیلیبریشن کا اتنا مقام ہے کہ اسے فرض عبادت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت چھری گردن پہ چلائی، اپنے آنکھ پہ پٹی باندھی تاکہ کہیں ترس نہ آ جائے، اللہ رب العزت کے آرڈر کے درمیان خلل نہ آ جائے، تو جب چھری پھیرنے لگے تو دمبے کو اللہ رب العزت نے، جسے ہم چھترا بولتے ہیں، اسے بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین اسے لے کر کے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پرے ہٹا کر دمبے کی قربانی کر دی، تو اسے پوری امت کے لیے فرض قرار دیا کہ یہ آپ نے قربانی اب کرنی ہے کیونکہ میرے ابراہیم نے کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے بندے جس چیز کو انجام دے دیتے ہیں وہ پوری امت کے لیے اللہ رب العزت اسے فرض کر دیتا ہے۔ سیلیبریشن کا بہت مقام ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ بالکل اسی طرح سے یہ سیلیبریشنز انبیاء کرام علیہ السلام سے آگے اولیاء کرام میں بھی رواج پذیر ہیں۔ ہمارا پورے کا پورا دین ایکچولی سیلیبریشنز کو بڑے ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کرنے کا نام ہے۔ انبیاء کرام نے جس طرح سے اپنے ادوار میں خانہ کعبہ کو رونق بخشی، بالکل اسی طرح سے جب آقا کریم علیہ السلام آ گئے تو مدینہ منورہ کو اسی طرح سے رونق بخشی گئی، اور نہ صرف رونق بخشی گئی بلکہ آپ دیکھ لیں کہ حج مبارک پر جب لوگ جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جب ایک نماز پڑھنی ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پہ جو نماز پڑھیں گے اس نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ویورز، چونکہ مدینہ پاک آقا کریم علیہ السلام کے کرم، برکت اور رحمت، اور آپ کے وہاں پر اب مستقل سکونت کے ساتھ ایک برکت پا گیا ہے، اور خانہ کعبہ کی رحمت اور خانہ کعبہ کی برکت کی طرح سے مدینہ پاک اب اسی مقام کا حامل ہے جس مقام پہ آقا کریم علیہ السلام کے رب کریم اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ مدینہ پاک اللہ پاک کی کرم اور اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ سیلیبریشنز کا ایک بڑا زبردست وینیو بن چکا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ نمائی ہمارے لیے کسی بھی بڑی سیلیبریشن سے کم نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، ایک حج ہم لوگوں پہ فرض بھی ہے اور ایک حج ہمارے لیے سنت بھی ہے۔ یہ ایک واحد ایسا عمل ہے جو فرائض میں اکیلا ہے اور سنت میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیٹ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یکتا ہیں، جو کہ اکیلی ہیں، اپنے سنت ہونے میں بھی اور اپنے فرائض ہونے میں بھی۔ ان میں سے حج بھی ایک ہے۔ تو منہاج آن لائن اسی طرح سے آپ کے لیے مختلف اویئرنیس کی چیزیں لے کر آتا رہے گا، آپ کے لیے مختلف ادوار میں آپ کی آقا کریم علیہ السلام اور اسلام کے ساتھ جو ایسوسیٹ چیزیں ہیں انہیں ڈسکس کرتا رہے گا۔ منہاج آن لائن اپنے ہوسٹ عابد حسین قادری کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیوز تک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔